یہ جو نیا سال ہمیں آپ کو نصیب ہو رہا ہے، اللہ سب کو خیر کے ساتھ یہ سال نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، یہ ہمارے آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، یہ گویا ہمیں آپ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 2 دن میں سال رواں کا اختتام ہو رہا ہے اور ایک نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ باقی دنیا نئے سال کا استقبال کس طریقے سے کرتی ہے، کس انداز سے اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے، بے حیائیوں میں، شراب کی مستیوں میں اور دنیا کی برائیوں میں پڑھ کر کے وہ نئے سال کا آغاز کرتی ہے، اس کا جشن مناتی ہے۔ لیکن ایز اے مسلم اور ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارے لیے نئے سال کا آغاز کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے، یہ جشن منانے کا موقع نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو ہر آنے والا دن بلکہ ہر لمحہ اس کے لیے احتساب کا لمحہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب پورا ایک مکمل سال گزر جائے، 12 مہینے 52 ہفتے گزر جائیں، تو ایک مومن مسلمان کو بہرحال رک کر کے ذرا اپنے حالات کا، اپنے اعمال کا اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور رک کر کے ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس سال میں ہم نے کیا کچھ کھویا اور کیا کمایا، ہم نے ماضی سے کیا سیکھا، اور آج ہمارے ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے لیے حالات کیسے ہیں، ہمارے سامنے چیلنجز کیسے ہیں۔ اس نئے سال میں ہمیں ان نئے چیلنجز کا سامنا کیسے کرنا ہے، مشکلات سے نمٹنا کیسے ہے، اور بگڑے ہوئے حالات کو ہمیں سازگار کیسے بنانا ہے، خوشگوار کیسے بنانا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم اس نئے آنے والے سال کو دیکھیں تو ہماری آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے، اس سال کا اختتام ہو رہا ہے، آج کچھ لوگوں کی عمر 20 سال کی ہو گئی ہوگی، کچھ 30-40 سال کے ہو گئے ہوں گے، کچھ 50-60 کے بھی ہو گئے ہوں گے۔ اب ایک پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تو ہماری عمر 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال کی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر دوسرے پہلو سے اس پہ نظر ڈالیں تو اب کسی کی زندگی کا صرف 10 سال بچا ہے، کسی کے صرف 20 سال بچے ہیں، کسی کے 5 سال بچے ہیں، اور کسی کی زندگی کا صرف 1 سال 1 مہینہ بچا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچی کچی ہماری زندگی ہے، چاہے 1 سال کی ہو، چاہے 10 سال کی ہو، چاہے 20-25 سال کی ہو، یا 1 لمحے، 1 گھنٹے، 1 مہینے کی ہو، یہ جو بچی کچی زندگی ہے، کیا ہم اس کو شراب کی مستیوں میں گزاریں گے؟ کیا ہم اس کو بے حیائیوں میں گزاریں گے؟ کیا ہم جیسے پچھلی زندگی لاپرواہی میں گزار آئے، یہ بچی کچی زندگی بھی اسی لاپرواہی کی نظر کر دیں گے؟ یا پھر اب ہم اپنی موت کو، اپنی آخرت کو اور اپنی بچی کچی زندگی کو لے کر کے کچھ سیریس بھی ہوں گے، کچھ سنجیدہ بھی ہوں گے؟ عام طور پہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ تو سال گزر گیا، 12 مہینے گزر گئے، لیکن میرے بھائی، یہ وقت اور یہ سال، یہ مہینہ، یہ ہمارے آپ کے نظروں کا دھوکہ ہے۔ یہ وقت نہیں گزرتا، دن دن سب برابر ہیں، کیلنڈر میں تاریخ بدل جاتی ہے لیکن دن وہی رہتا ہے، راتیں وہی رہتی ہیں، سال وہی رہتا ہے، یہ وقت نہیں گزرتا ہے، مہینے اور دن اور ہفتے نہیں گزرتے ہیں۔ حقیقت میں دیکھیں تو انسان خود گزر رہا ہوتا ہے، ہم اور آپ خود گزر رہے ہیں۔ یہ جو سال اور مہینہ ہمیں لگتا ہے کہ گزر گیا، یہ تو ہماری نظروں کا دھوکہ ہے۔ وہ جیسے ہم کسی گاڑی سے جب جا رہے ہوتے نا، سفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹرین سے، 4 ویلر سے، بائک سے، تو جب ہم ٹرین میں بیٹھے بیٹھے اپنے اگل بگل دیکھتے ہیں نا، دائیں بائیں، تو
جو سڑکوں کے کنارے پیڑ پودے لگے ہوتے ہیں، گھر مکانات بنے ہوتے ہیں، ہماری گاڑی جب تیزی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور ہم ان اگل بگل کے درختوں کو، پیڑ پودوں کو، گھر مکانات کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر مکانات، پیڑ پودے تیزی کے ساتھ پیچھے جا رہے ہیں، وہ گزر رہے ہیں، ایسے ہی لگتا ہے نا؟ لیکن حقیقت میں گزرتا کون ہے؟ وہ گھر مکانات، پیڑ پودے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں؟ ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ پیڑ پودے سب پیچھے تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں اور ہم اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، بس یہی معاملہ وقت کا ہے۔ جب سال بدلتا ہے، مہینہ چینج ہوتا ہے، اگلی تاریخ لگتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ دن گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، اور ہمیں کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اصل میں ہم اور آپ گزر گئے۔ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ ہم کس منہ سے کہیں کہ نیا سال تم کو مبارک ہو؟ میرے بھائی، یہاں تو ہماری زندگی گھٹتی جا رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور ہم ابھی جشن منانے میں مست ہیں، رنگ رنگیلیوں میں مست ہیں، بے حیائیوں میں مست ہیں، شراب کی چسکیوں اور مستیوں میں مست ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں آپ کو ذرا رکنا چاہیے۔ اس ایک سال کے گزرنے پہ اور نیا سال کی آمد پہ ہمیں آپ کو ٹھہر کر کے ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور جو ہماری زندگی کے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مہینہ بچا ہے، ایک سال بچا ہے، 10 سال بچا ہے یا 20 سال بچا ہے، لیکن ہماری زندگی کے بچے کچے جو کچھ بھی لمحات ہیں، ہمیں ان لمحات کو قیمتی سے قیمتی اور مفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو کچھ پیچھے ہوا اس کو بھول کر کے اپنی غلطیوں کی بھرپائی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس سال میں، نئے سال میں کچھ نیا سیکھنے، کچھ نیا کمانے، کچھ نیا حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں نئے اسکلز، نئے گولز تیار کرنے چاہیے، اور نئی صبح کا آغاز، نئے سال کا آغاز نئے حوصلے، نئی امیدیں اور نئے جذبے اور نئی امنگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے الحاد کا مسئلہ ہے، ارتداد کا مسئلہ ہے، طرح طرح کے مشکلات کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، آج انسانیت سسک رہی ہے، مانوتا دم توڑ رہی ہے۔ ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس نفرت کے ماحول میں، اس تشدد بھرے حالات میں ہم ایسا کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ یہ بگڑے ہوئے حالات ہمارے آپ کے لیے سازگار ہو جائیں۔ ہم ایسا کیا کریں کہ آج جو دنیا کراہ رہی ہے، آج انسانیت جو سسک رہی ہے، مانوتا کا دم گھٹ رہا ہے، ہم ایسے ماحول میں کیا کریں کہ سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار مل جائے، کراہتی ہوئی دنیا کو چین اور سکون نصیب ہو جائے، اور اس سلگتے ہوئے ماحول کو محبت کے ٹھنڈے جھونکے نصیب ہو جائیں۔ میرے بھائی، ہر ایک انسان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، ہر ایک سماج کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، ہر ایک قوم کی، ہر ایک دین اور مذہب کے ماننے والوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ کاش اس نئے سال میں ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے اور اس نفرت کی آگ کو ہر کوئی مل کر کے بجھانے کی کوشش کرے، اور ہمارا یہ سال ہمارے سماج کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے یہ مبارک سال ثابت ہو اور محبتوں کا سال ثابت ہو۔ دیکھو نا، یہ جو نیا سال ہمیں آپ کو نصیب ہو رہا ہے، اللہ سب کو خیر کے ساتھ یہ سال نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، یہ ہمارے آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، یہ گویا ہمیں آپ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ پچھلی زندگی میں، گزرے ہوئے سال میں آپ کے اندر جو خامیاں رہی ہیں، آپ کے اندر جو کوتاہیاں رہی ہیں، آپ سے جو غفلتیں ہوئی ہیں یا آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کی بھرپائی کریں، اور اس نئے سال میں کچھ ایسے گولز تیار کریں، کچھ ایسے پلاننگ سیٹ کریں،
اور کچھ ایسے عزائم تیار کریں کہ جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو دوبارہ ریسیٹ کر کے آگے بڑھا سکیں، اور ان جو پچھلے سال میں غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی، جو آپ کی زندگی میں خلا رہ گئی ہے، اس خلا کو اس سال پر کر سکیں اور اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ جو پچھلے سال میں آپ کی چاہتے رہی ہیں، آپ کی تمنائیں رہی ہیں، آپ کی خواہشیں رہی ہیں، جائز خواہشیں جو پچھلے سال پوری نہیں ہو سکی ہیں، یہ آپ کو نیا سال ایک موقع اور دیا جا رہا ہے کہ آپ اس سال میں اپنی ان خواہشوں کو پوری کر سکیں، اپنی تمناؤں کو پوری کر سکیں، اور جو کام آپ کا پچھلے سال ادھورا رہ گیا تھا یا آپ نے کیا ہی نہیں تھا، اس سال اپنے اس کام کا آغاز کر لیں یا اپنا وہ کام کمپلیٹ کر لیں۔ لیکن اس آنے والے سال کی قدر کریں۔ یہ جو موقع ہمیں آپ کو دیا جا رہا ہے، خدا را اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ حضرت غوث پاک غالباً تھے یا کوئی بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو 4 دن کی زندگی دی ہے تو خدا را اس زندگی کی قدر کرو۔ اور اس زندگی کی قدر کیا ہے؟ وہ فرماتے تھے بیٹا، تم جب دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے اور دنیا ہنس رہی تھی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور جب بچہ روتا ہے تو لوگ، گھر پریوار کے لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ الحمدللہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا ہے، زندہ پیدا ہوا ہے۔ ورنہ اگر بچہ پیدا ہو اور روئے نا تو گھر میں مایوسیاں پھیل جاتی ہیں کہ پتہ نہیں بچہ زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے۔ اس لیے بچہ جیسے ہی زمین پہ گرتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ زمین پہ گرتے ہی چیخ مارتا ہے، رونے لگتا ہے، اور گھر میں خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ بیٹا، جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے اور دنیا ہنس رہی تھی، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم جیسے آئے تھے ویسے چلے جانا، روتے ہوئے آئے تھے اور روتے ہوئے چلے جانا۔ بیٹا، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال جتنی بھی آپ کو زندگی ملی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور اپنی اس زندگی کو اتنا قیمتی بناؤ، اتنا مفید بناؤ، اس دنیا میں اتنی محبتیں، اتنا پیار اور اتنا خیر بانٹ کر کے جاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ نا تو اس وقت تم ہنس رہے ہو اور دنیا تمہارے جنازے کو دیکھ کر کے تم پہ آنسو بہا رہی ہو۔ بیٹا، اس کا بدلہ لے کر کے جانا۔ تم آئے تھے، رو رہے تھے، دنیا ہنس رہی تھی، اب اس دنیا سے جانا تو اس انداز سے جانا کہ تمہارا جنازہ اٹھے تو تم ہنس رہے ہو اور دنیا تمہارے جنازے کو دیکھ کر کے آنسو بہا رہی ہو۔ اتنا انمول بناؤ زندگی کو بھائی، پتہ نہیں ہماری زندگی کے کتنے لمحات بچے ہیں۔ خدا را ان لمحات کی قدر کیجئے۔ نئے سال میں نئے پلاننگ تیار کیجئے، نئے گولز تیار کیجئے، اپنے اندر نئی صلاحیتیں، نئی قابلیت اور نئے ٹیلنٹ پیدا کیجئے، نئے سکلز سیکھیے اور علم کو فروغ دیجئے، محبتوں کو عام کیجئے، نفرت کی آگ کو بجھائیے اور سسکتی ہوئی انسانیت کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کیجئے۔ کسی کو سہارا دے دیجئے، کسی غریب کی مدد کر دیجئے اور کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ اس کے قدموں پہ کھڑا کر دیجئے۔ خدا کی قسم، آپ کا یہ آنے والا سال آپ کے لیے بڑا مبارک سال ہوگا۔ دیکھو نا، ابھی ہم کل حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منائے ہیں۔ جگہ جگہ ان کی شانیں بیان ہوئیں، ان کی عظمتوں کی محفلیں منعقد ہوئیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ، کیا ہندو کیا مسلمان، دین دھرم ذات پات سے اٹھ کر کے ہر کوئی کل جو ان کی بارگاہ تک پہنچ سکتا تھا، عقیدتوں کے پھول لے کر کے اور دل میں محبتیں سجا کر کے ان کی بارگاہ میں پہنچا، ان کی چوکھٹ پہ حاضری دے کر کے اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے، اور جو نہیں پہنچ سکے وہ اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں محلے میں بیٹھ کر کے ان کی یادیں منا رہے تھے۔ اتنا پیار، اتنی محبت، پوری انسانیت ان سے پیار کرتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں میرے بھائی؟ کیونکہ انہوں نے زندگی بھر انسانیت کی سیوا کی، زندگی بھر انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے، اور ان کا خود فرمان ہے، وہ فرماتے تھے
کہ ایمان لانے کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی نیکی میری نظر میں ہے تو وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، انسانیت کی سیوا کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا ہے۔ اب دیکھیے کتنا جذبہ تھا ان کے اندر، انسانیت سے کتنا پیار تھا، اور قوم کی کیسی تڑپ تھی کہ اپنا گھر چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، پریوار چھوڑا، اور کہاں سنجر اور کہاں یہ بھارت کی سرزمین۔ انہوں نے یہ گھر کیوں چھوڑا، پریوار کو کیوں تیاگا، خاندان کی قربانی کیوں دی، رشتہ داروں سے کیوں جدا ہوئے؟ چونکہ ان کو انسانیت سے پیار تھا، ان کو اللہ کے بندوں سے لگاؤ تھا۔ وہ کسی مظلوم کے آنسو دیکھ کر کے تڑپ جایا کرتے تھے، وہ کسی غریب کا بلکنا نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اس لیے دیکھا نا کہ ہر طرف ایک اندھیرا ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، تشدد ہے، اور باطل کا تعفن ہے، کفر کی بدبو ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کو تیاگ کر کے، اپنے راحت، چین، سکون کو قربان کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے نکل پڑے انسانیت کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے، اور بلکتی ہوئی، کراہتی ہوئی دنیا کو سہارا دینے کے لیے، اس کو تھپکی دینے کے لیے، اور چلتے چلاتے سفریں کاٹتے ہوئے وہ آ کر کے جب بھارت پہنچتے ہیں، پھر یہاں پر کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے دشمن ہیں، جادوگر ہیں، بادشاہ ہیں، سب سے ڈٹ کر کے ان کو مقابلہ کرنا ہے، لیکن تلوار سے نہیں، فوج سے نہیں، کوئی ظاہری مادی طاقت کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنی محبتوں سے، اپنی انسانیت کے جذبے سے، اور قوم کی جو تڑپ ہے، جو ہمدردی ہے، جو خیر خواہی ہے، اس اپنے اخلاق کی بلندی سے پوری دنیا کو پست کرنا ہے، زیر کرنا ہے، اور دکھی انسانیت کو سہارا دینا ہے، ان کو محبت کی تھپکی دینی ہے۔ اور اللہ کی قسم کہتے نا، آپ حضرت خواجہ غریب نواز کی سوانے میں آپ سنتے آ رہے ہیں، بارہا آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ آپ کے دست مبارک پہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، لیکن آپ کی پوری سوانے کھنگال ڈالیے، پوری جیونی پڑھ ڈالیے، آپ کو کہیں بھی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کسی بھی غیر مسلم سے کبھی بھی کہا ہو کہ میرے بھائی تو کلمہ پڑھ لے۔ اپنی زبان سے آپ نے کبھی نہیں کہا، بس آپ نے اپنا اخلاق، اپنی محبت، اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور دنیا آپ کے کردار سے اتنا پربھاوت ہوئی، اور وہ لوگ جو باطل کے تعفن سے پریشان تھے، کفر کی بدبو سے جن کا دم گھٹتا تھا، وہ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے تو انہیں اسلام کی ایسی مہک ملتی، کردار کی ایسی خوشبو ملتی، اور اسلام کے بلند و بالا تعلیمات کی وہ روشنی نصیب ہوتی کہ وہ فوراً آپ کے دست پاک پہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ آپ کی غلامی میں داخل ہو جاتے، اور اپنے آپ پہ فخر محسوس کرنے لگ جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اجمیر سے دلی تک کا سفر کیا، اور اس ایک سفر میں صرف حضور خواجہ غریب نواز کے دست پاک پہ 25 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، ایک سفر میں۔ آپ سوچو کیسا حسن رہا ہوگا، کیسا جمال رہا ہوگا، کیسے اخلاق کی بلندی رہی ہوگی، اور وہ آپ کی کردار کی کیسی خوشبو، کیسی مہک رہی ہوگی کہ آپ جس گلی محلے سے گزرتے جاتے تھے، لوگ آپ کے اخلاق سے پربھاوت ہو کر کے، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر کے آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھتے چلے جاتے تھے۔ 25 لاکھ غیر مسلموں نے صرف ایک سفر میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں میرے بھائی، یار ساری زندگی گزر گئی، ہم کسی اپنے ایک بھائی کو متاثر نہ کر سکے۔ غیر تو غیر ہے، اپنا سگا بھائی متاثر نہیں ہو سکا، اپنے خاندان کو اپنا نہیں بنا سکے، اور کتنے جلسے، کتنی محفلیں، کتنی تقریریں، کتنی واعظ و نصیحت، اور کتنی پیری مریدی، بڑا حلقہ ہے ہمارا،
لیکن معاف کیجئے گا یار، ہم غیروں کی بات کیا کریں، اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں. خود مسلمانوں سے، اپنے مریدوں سے آج تک ہم ایک جھوٹ نہیں چھڑا سکے، ان سے بے ایمانی نہیں چھڑا سکے. خود جو مسلمان ہیں مسلمانوں کو صحیح سے مسلمان نہیں بنا سکے، غیر مسلموں کو مسلم بنانا تو بڑی بات ہے. میرے بھائی، کاش یہ جو نیا سال ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہم اس میں اپنے اندر پہلے خود تبدیلی لائیں، اپنے پہلے اخلاق کو سدھاریں، اپنے کردار کو بلند کریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے علم پر پہلے خود عمل کرنے والے بنیں، اور پھر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے سے جڑے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر خاندان رشتہ داروں کو اور اپنے مریدوں کو جتنا ہو سکے عمل کی طرف راغب کریں. اور ہم جب عملی طور پہ مسلمان بنیں گے، عملی طور پر جب ہم دنیا کے سامنے اپنا کردار پیش کریں گے، تو خدا کی قسم بولتی تقریروں کا جو اثر نہیں ہوتا ہے نا، وہ خاموش کردار وہاں پر اپنا اثر دکھا جاتا ہے. اور یہ ہمارا آپ کا اخلاق لوگوں کے دلوں پہ ایک چھاپ چھوڑتا ہے اور دنیا کو اپنی طرف مائل ہونے پہ مجبور کر دیا کرتا ہے. اللہ اس نئے سال میں جو جس فیلڈ کے لوگ ہیں، جس میدان میں بھی کام کر رہے ہیں، جس شعبے میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، علم والے علم کے ذریعے سے، پیسے والے ہیں تو پیسوں کے ذریعے سے، سیاست والے ہیں تو اقتدار اور طاقت کے بلبوتے، ہمیں اپنی قوم کی، اپنی برادری کی اور اپنے سماج کی اور اپنے ملک کی اور پوری انسانیت کی زیادہ سے زیادہ سیوا کرنے، ان کی خدمت کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کو، ہماری قوم، برادری، سماج کو، پورے عالم اسلام کو اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، سب کو خوشیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے، دونوں جہان کی سعادتیں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو خیر، عافیت اور صحت بھری لمبی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.